ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشکیل دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی دور سے چلتا ہوا آیا، مسجد نبوی میں ٹھہر گیا، مسجد نبوی ٹھہر گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن سے چلتا ہوا آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، آپ کو دیکھ بھی لیا اور مل بھی لیا اور جان بھی لیا کہ آج آپ اس زمین کے آخری نبی ہیں، لیکن میں غریب ہوں، انتہائی مفلس ہوں، ایک وقت کی روٹی بھی میرے پاس میسر نہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کی روٹی مجھے مل جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ہاں کیوں نہیں، تم تو میرے بھائی ہو، میرے ساتھی ہو، چلو میرے ساتھ۔ 2 قدم آگے بڑھے، رک گئے، رک کر سوچنے لگے کہ میرے گھر میں خود آج 3 دن سے چولہا نہیں جلا۔ صلہ رحمی کسے کہتے دوست ساتھی؟ محمد صاحب رک کر سوچنے لگے میرے گھر میں خود آج 3 دن سے چولہا نہیں جلا، اور میں اس اللہ کے بندے سے کہہ دیا ہوں کہ چلو میرے گھر۔ آگے بڑھے، مسجد نبوی کے اوپر دروازے پر ہاتھ رکھا اور پلٹ کے کہا تم میں سے گرداور، تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو زمین پر جنت کو خریدنا چاہتا ہے؟ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے؟ تو جابر بن عبداللہ لامے لامے پیر مارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے ٹھہر گئے۔ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا انداز سکھا رہے ہیں، لامے لامے پیر مارے اور آگے ٹھہر گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی نعمت ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بدلے اللہ جنت کو میرے حق میں لکھ دے گا؟ اے اللہ کے رسول میں بے قرار ہوں، بے چین ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے، آپ مجھے حکم دیجئے، میں اس کا پابند رہوں گا۔ پلٹ کے کہا جابر اس ساتھی کو لے جاؤ، ایک وقت کی روٹی کھلا دو، اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا، اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا۔ جابر اس ساتھی کا ہاتھ پکڑے، کہا میرے بھائی اللہ کے رسول نے آپ کو میرا مہمان قرار دیا ہے، چلو میرے گھر۔ اللہ اکبر۔ جبکہ جابر کون؟ صلہ رحمی کسے کہتے دوستو؟ صلہ رحمی کسے؟ دیکھیے آپ اندازہ کریے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہی کہیں گے نا بھائی ہمارے کن کیا ہے، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ کی قسم بہت کچھ آپ کے پاس دیا ہے، ہمارا تو دانا پانی اٹھ گیا، ہمارے پاس رہا کیا؟ اب دانا پانی اٹھ گیا۔ اللہ کی قسم اللہ کھلا رہا بلکہ سانڈ کے ویسے پھر رہے یہاں وہاں، ہر طریقے کی نعمت موجود ہے۔ اگر واقع دانا پانی رک گیا تو ایک مرتبہ جا کے شہر خاموشہ کو دیکھ لینا، جس کو قبرستان کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا دانا پانی رک گیا ہے۔ دانا پانی ان کا بند ہوگا جو قبرستان میں سو رہے۔ اللہ بھی نعمتوں سے سرفراز کرا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، باغی اور غدار مت بنو، شکر ادا کرو ہر حال میں۔ ہم کیا کر سکتے؟ یہ بھی تو صحابہ تھے نا، ان کے پاس کوئی چمچماتی کار نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی اچھا گھر نہیں تھا، کوئی اچھا کھانے کے ڈشز نہیں تھے، کوئی راشن کے تھیلے نہیں تھے۔ دوستو ساتھیوں، بے یار و مددگار ہے، لیکن ہمت اور طلب، جذبے، جنون ایسا تھا کہ ہر معاملے میں لبیک کرتے تھے، ہر معاملے میں۔ جابر بن عبداللہ آئے، ہاتھ پکڑا اور ساتھی کا لے کر چلے، جیسے گھر پہ دستک دی، آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا، باہر ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، اندر آ کے بیوی سے پوچھتے بیگم کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جابر بن عبداللہ کی بیوی کہتے جابر پتا نہیں تم کو 2 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی کسے کہتے؟ صلہ رحمی۔ سینکڑوں آج ایسے لوگ ہیں دوستو ڈائلسس پہ، جس کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ امت میں کئی ایسے لوگ، سروے رپورٹ ہے جماعت اسلامی ہند کی، حیدرآباد کی سرزمین پر 150 سے زائد ایسے مسلمان ہیں اس وقت جو ڈائلسس پہ ہیں، جس کی جسم سے گندا پانی نکال کر باہر پھینکا جائے گا تو وہ ان کے گردے پھر سے ان کا کام کریں گے۔ اور روز کا جو ڈائلسس ہے دوست ساتھیوں، مہاویر ایک دواخانہ اور کچھ 2-4 دواخانوں کے نام ہے جہاں پر 500-400 روپے آخری ریٹ ہے، یہ لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک دن آڑ کرانا ہے اور کچھ لوگ اس اسٹیج پہ کہ روز کرانا ہے۔ ایک آدمی کی کل بات ہوئی جس کے گھر کا سامان بک گیا، جس کے گھر کی ہر چیز ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی بیوی آگے بولنا نہیں چاہتا ہمیں۔ آج امت اس دہانے پہ آ گئی، صلہ رحمی ختم ہو گئی قوم کے پاس، ہمدردی اور محبت ختم ہو گئی۔
का क्या हाल होगा? कौन है दोस्त साथी? कब तक हम अपनी जिंदगियों में मस्त मगन रहेंगे? अरे आपको जो कुछ अल्लाह दिया है उसमें से खर्च करने वाले बनाओ, और जब तक तुम दूसरों की फिक्र में रहोगे अल्लाह तुम्हारी हमदर्दी और रहमत में फिक्र में रहेगा। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत का साया फिक्र करते रहेगा। मेरे दोस्तों, खत्म हो गई सिले रहमी। नबी ने हमको सिले रहमी का दर्स दिया। जाबिर की बीवी कहते हैं, जानते नहीं है जाबिर, 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल। 2 दिन गुजर गए। मैं खजूर को छानती हूं, उसकी कुछ बुरी बची हुई है, तुम्हारे लिए उठाकर रखी कि तुम खा लेंगे तो कल कुछ कमा के लाएंगे। बच्चों को मैंने पानी देकर सुला दिया, मैं कैसे भी सो जाऊंगी, और तुम किसी एक आदमी को लेकर आ गए। जाबिर कहते कि कोई बात नहीं, दस्तक बिछा दे, खाना शुरू कर दे। जैसे निवाला उठाए तो चिराग को बुझा देना, चिराग को बुझा देना। मेरे दोस्तों, नबी ने सिले रहमी की मिसाल कायम कर दी। वो रसूल रुक कर कभी सोचते कि अल्लाह, अजवा खजूर की जो गुठली है उसको चूस कर मैं अपने खाने में रख देता हूं, तो मेरी बीवी आयशा कभी उसको निकाल कर चूस कर खाने में रख देती। एक मर्तबा एक सहाबी के घर से दावत आई। कहा, अल्लाह के रसूल आपकी हमारे घर दावत है। तो कहा कि मेरी बीवी आयशा की दावत है। कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल आपके अकेले की दावत है। फिर आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी हमारे घर दावत है। कहा क्या मेरी बीवी आयशा की दावत है? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल। फिर आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी भी दावत है, अम्मा जान हजरत आयशा की भी दावत है। मर्दाना दरवाजा खोल दिया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। कुछ गोश्त का सालन और सक्कू की रोटी आई। आपने उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े की रोटी को उठाया, एक गोश्त का टुकड़ा रखकर कहा, अनस ले जाकर औरतों में सबसे पहले आयशा को दे देना। आज 3 दिन गुजर गए, मेरे साथ वो भूखी है। 3 दिन गुजर गए, मेरे साथ वो भूखी। मेरे अजीजों, हम थोड़ा सा एहसास करने वाले बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि कोई बात नहीं, जैसा खाना शुरू कर दे तो चिराग को गुल कर दे। जैसे ही खाना शुरू कर दे, आपकी बीवी ने चिराग को गुल कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो अल्लाह का बंदा उठा। कहा मेरे भाई, आपका पेट भर गया? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब पेट में हाजत बाकी नहीं रहेगी। दूसरे दिन जब निकले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई मस्जिद नबवी दाखिल में। नबी ने उठकर कहा, जाबिर, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पहलू से आसमान की तरफ कूच गए। जाबिर, 7वें आसमान से अल्लाह तुझे सलाम अर्ज करता है। तूने जो कारनामा अंजाम दिया है, क़यामत तक इस कारनामे को दुनिया याद रखेगी। सिले रहमी।